اگر یہاں پر کوئی آگ دہک رہی ہو اور میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھوں تو مجھے آگ کا رنگ نظر نہیں آئے گا، رنگ اس کی تپش نہیں آئے گی۔ تو آگ کی صحبت میں جو انتہائی قرب میں ہے اس کو اس کی تپش بھی محسوس ہوگی۔ مجھے یہاں سے صرف آگ نظر آ رہی ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے یہ جو ساتھ بیٹھا ہے نا اس سے پوچھو۔ تو دیدار کرنے والے تو بہت ہیں لیکن سب کا دیدار ایک جیسا نہیں ہے۔ جب کسی کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو جو عالم عادیت میں رہتے ہیں وہ جلوہ ہوتا ہے، یا طفل نوری یا جس سے توفیق الہی کا جلوہ ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اسی کو دیکھتا ہے۔ طفل نوری جس سے توفیق الہی تو زمین پر سلطانوں اور عاشقوں کے سینے میں ہوتا ہے نا، طفل نوری وہاں گھوم پھر رہے تھوڑے ہوتے ہیں۔ عالم عادیت میں طفل نوری وغیرہ نہیں ہوتے نا، وہ تو سب نیچے آ گئے نا۔ اس کا اظہار کرتا ہے وہ جب بھی کسی کو طفل نوری عطا کرنا ہو۔ اور طفل نوری کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے، نور ہی تو ہے بس، اللہ کا نور ہے۔ جب پہنچتے ہیں اوپر تو پھر طفل نوری کا نہیں، اللہ کا دیدار ہوتا ہے اوپر۔ اب اللہ کے دیدار کے بھی جو ہے نا وہ ہیں مختلف درجات۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے اندر کتنی تاب ہے اور اس نے اللہ کو کتنے نزدیک سے دیکھا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جہاں یہ فرحان بیٹھا ہوا ہے، اگر یہاں پر کوئی آگ دہک رہی ہو اور میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھوں تو مجھے آگ کا رنگ نظر نہیں آئے گا، رنگ اس کی تپش نہیں آئے گی۔ تو آگ کی صحبت میں جو انتہائی قرب میں ہے اس کو اس کی تپش بھی محسوس ہوگی۔ مجھے یہاں سے صرف آگ نظر آ رہی ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے یہ جو ساتھ بیٹھا ہے نا اس سے پوچھو۔ تو دیدار کرنے والے تو بہت ہیں لیکن سب کا دیدار ایک جیسا نہیں ہے۔ مقام محمود پر پہنچ کے بھی وہاں مقام محمود سے صرف دھواں نظر آتا ہے۔ پھر جن کے اندر طاقت ہوتی ہے، تاب ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا آگے ہوتے۔ جب دھواں وغیرہ چھٹ جاتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی سورج کو دیکھا ہے کھلی آنکھوں سے؟ سورج کو کھلی آنکھ سے جب آپ دیکھنا چاہیں گے پہلے تو آپ کی نظر ٹکے گی نہیں سورج پر، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ لیکن جب آپ کھلی آنکھوں سے اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کریں گے تو اس کی روشنی آپ کی آنکھوں میں جذب ہو جائے گی۔ ایک علم ہے سورج بینی۔ بینی فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ کیا ہے؟ سورج بینی۔ ایک ہوتی ہے شمع بینی۔ سورج بینی بھی ایک علم ہے، اس میں سورج کو بغیر بلنک کیے دیکھتے ہیں اور سورج کی جو انرجی ہے اس کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہیں۔ تو میں یہ جب کالج وغیرہ میں تھا تو یہ کرتا تھا، سورج کو دیکھتا تھا، آنسو بہتے رہتے تھے لیکن میں بہت ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ دیکھتا تھا۔ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، یہاں تک کہ میں 15 منٹ تک دیکھتا رہتا تھا بغیر بلنک کیے۔ تو جب میں دیکھنا شروع کیا، پہلے شروع میں تو صرف روشنی نظر آئی، سورج کی جو سرفیس ہے اس پہ کیا ہے وہ نظر نہیں آتا تھا، صرف روشنی۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ مجھے نظر آنے لگا وہاں کیا ہے۔ اسی طریقے سے مقام محمود پر کھڑے ہو کے اللہ کا دیدار ہے، پہلے وہاں نور ہی نور ہوتا ہے، پھر جس میں اس نور کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نور چھٹتا ہے پھر رب نظر آتا ہے۔ جس میں تاب نہیں ہوتی نور، وہ بس نور ہی دیکھ کے کہتا ہے نور ہی نور ہے۔ اب چونکہ یہ وہاں ہو کے آئے ہوتے ہیں، جس کو نور ہی نور نظر آیا، اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ میرے اندر تاب نہیں ہے، بس نور نظر آیا، اس نے زمین پہ آ کے یہی کہا کہ بھئی اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس میں صرف نور ہی نور ہے۔ یہ جو وحدت الوجود والے ہوتے ہیں
جن کو صفاتی نور سے فیض ہوتا ہے، ان کو بس نور ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے زمین پہ آ کے یہی کہا کہ بھئی وہ اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، بس نور ہی نور ہے۔ مولانا روم نے بھی یہی کہا، بابا گرو نانک نے بھی یہی کہا، وہ نور ہی نور ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے نا۔ بھئی ہم جانتے ہیں کہ ہر دین دھرم والے کے لیے اس دھرم کا جو یعنی فاؤنڈر ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، سیکرڈ ہوتا ہے۔ لیکن میری درخواست یہ ہے لوگوں سے کہ جیسے بھائی اب سکھ دھرم کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے نزدیک سب سے بڑی بات جو ہے بابا گرو نانک دیو جی کی ہے۔ بابا گرو نانک نے کہا کہ وہ صرف نور ہی نور ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسرا دھرم کرسچینٹی ہے، اس کے اندر جیسس نے کہا گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج۔ تو اب ہمارے سکھ بھائی اس بات کو سن کے ناراض نہ ہوں، بابا گرو نانک اللہ کی طرف سے آئے، جیسس بھی ادھر سے ہی آئے، وہ کون سے جو ہے شموگا سے آئے، کرناٹکا سے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین اسلام بنایا، انہوں نے یہ کہا خلقت الآدم علی صورتی، کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا۔ مسلمان ولیوں کے اندر بہت سے ایسے ہیں، جیسے مولانا روم کا نام لیا میں نے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، وہ صرف نور ہی نور ہے۔ بابا گرو نانک بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، وہ صرف نور ہی نور۔ تو جس کی پہنچ جہاں تک ہے وہ وہیں تک کی بات کرتا ہے۔ تو کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کا جو روحانی جو کلچر تھا اس میں یہ تھا کہ بس ان کے اندر صفات کا نور ہے، وہ صفاتی تجلی تک پہنچے، اور جن کے اندر ذاتی نور آ گیا وہ ذات تک پہنچ گئے۔ اب ذاتی نور کے اندر بھی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کیونکہ پہلا دیدار تو مرشد کراتا ہے نا، اس مرشد کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے مرید کو کہاں کھڑا ہو کے دیدار کراتا ہے۔ مقام محمود جو ہے اس پہ کہاں کھڑا ہو کے وہ دیدار کراتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جیسے ہم کو تو سرکار لے کے گئے، وہ مقام محمود وغیرہ میں تو گئے نہیں ہم، سرکار تو ہمیں عالم احدیت میں لے کے گئے، وہاں جا کے تو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ مقام محمود سے اگر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا ہے آپ نے؟ مزہ تو پہ تب ہے نا جب اس کا جو یعنی تخت و تاج ہے، جس تخت پر وہ بیٹھتا ہے، اس تخت کو جا کے چھوئیں، وہاں بیٹھیں، وہاں الیک سلیک ہو، تو وہاں پھر بیٹھ کے صرف دھواں تھوڑی نظر آئے گا، وہاں بیٹھ کے تو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اب جن کو صرف دھواں ہی نظر آیا تو ان کے دل کے اوپر نقشہ تو رب کا آئے گا نہیں، دھواں ہی آئے گا۔ اچھا، اب رب کا نقشہ اگر دل میں نہیں آیا، اب یہ بات ہے خطرناک۔ اب اگر رب کا نقشہ دل میں نہیں آیا، دھواں ہی دھواں دیکھا ہے، تو پھر رب کا نقشہ اگر نہیں آیا تو تجلی بھی نہیں پڑتی۔ تجلی تو رب کے نقشے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہے، اس کا جو نقشہ تمہارے دل پر آئے گا تاکہ اس کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر کوئی گرد نہ آ جائے دنیا میں رہتے ہوئے، اس لیے وہ 360 تجلیاں ڈالتا ہے کہ یہ چمکتا رہے میری تصویر اس کے دل میں۔ اب جب اس کو دیکھا ہی نہیں تو پھر تجلی کیوں پڑے گی؟ پھر وہ یہی ہے جیسے کہ کوئی فلم ایکٹر یا ایکٹریس ہے یا کوئی کرکٹر ہے، اس کو کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ ماسٹرز ڈگری جو ہے آنرری دے دیتی ہے، کیونکہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں، فلسفی، ان کو بھی جو ہے نا ڈاکٹریٹ ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی سے یہی مراد ہے نا، ڈاکٹریٹ ان فلسفی۔ اب جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے اللہ کا 99 مرتبہ دیدار ہوا ہے، اب 99 مرتبہ دیدار ہو گیا ہے تو عشق کا غلبہ کیوں نہیں ہے؟ شریعت کے فتوے کیوں دیتے رہے؟ 99 مرتبہ دیدار ہوا ہے تو بات تو آپ نے شریعت کی
امامت تو آپ کو شریعت کی ملی، تو عشق کا غلبہ نہیں ہے نا، تو پھر وہ دیدار دور سے کھڑے ہو کر ہی ہوا ہوگا نا، کیونکہ جس کو جینون دیدار ہو جائے نا اللہ کا، پھر وہ پوری دنیا کے لیے بیکار ہے، اللہ کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتا ہے، یہ شریعت ورد کی باتیں نہیں ہوتی اس سے۔ پھر جس کو اللہ کا جینون دیدار ہو جائے، جو اللہ کو دیکھ لے، جیسے کہ منصور حلاج نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے اور میں اللہ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور اب میرا کسی دین سے تعلق نہیں ہے۔ بات تو یہ حق ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے انتہائی قبیح فعل ہے یہ۔ لہٰذا دیکھو نا، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کو زندیق کہا ہے، تو دیدار ہوا نا ان کو۔ TV, the place to connect with God.